الرحمن الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال تعالی ان عبادی لیس لک علیہم سلطان۔ قرآن مجید کی مشہور و معروف آیت جس میں خداوند متعال ابلیس کو خطاب کر کے یہ کہہ رہا ہے کہ اے ابلیس جو میرے بندے ہیں۔ کون ایسا ہے جو بندے خدا نہیں ہے؟ سبھی تو بندے خدا ہیں، مگر عباد کو یا متکلم کی طرف نسبت دے کر کے یہ بتانا مقصود ہے کہ جو واقعی بندگی کرتے ہیں اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ان کے لیے خدا یہ کہہ رہا ہے کہ جو میری بندگی میں ہے، میری عبادت کرتے ہیں، غیر اللہ کو نہیں پوچھتے، غیر اللہ کی عبادت نہیں کرتے، اے شیطان ایسے لوگوں کے اوپر تیرا تسلط نہیں ہے۔ میں نے تجھے بہت پاور دیا ہے، ہر کہیں پہ بھی پہنچ سکتا ہے، کسی کو بھی بہکا سکتا ہے، لیکن میرا اعلان یہ ہے ان عبادی جو میرے بندے ہیں، یعنی میری سرپرستی، میری عبدیت کو قبول کر لیا ہے، میری ہی عبادت کرتے ہیں، میرے اپنے ہو کر کے ہو گئے ہیں، ایسے بندوں کے اوپر تیرا سلطان ہے۔ ایک طرف یہ آیت میں کہا جا رہا ہے، اور دوسری جگہ ایک اور آیت میں کہا گیا ہے انما سلطانہ علی الذین یتولونہ۔ شیطان کی سلطنت، شیطان کا تسلط ان لوگوں کے اوپر ہے جو ولایت شیطان قبول کرتے ہیں۔ دو طرفی بات ہے، ایک یہ کہہ رہا ہے خدا میرے جو بندے ہیں، یعنی جو میری بندگی میری عبادت کرتے ہیں، ان کے اوپر تیرا سلطان نہیں، تیری سلطنت نہیں۔ ادھر دوسری آیت میں یہ کہا جا رہا ہے انما سلطانہ، اس کی سلطنت پیش ہے، انما سلطانہ اس کی سلطنت کس کے اوپر ہے؟ الذین یتولونہ، جو اس کی ولایت اور سرپرستی کو قبول کیے ہوئے ہیں، یعنی شیطان زادے ہیں، بھلے ہی اس کے پیدا کردہ نہ ہوں، مگر شیطان کو پوچھتے ہیں، شیطان کی بردگی اور بندگی کرتے ہیں، شیطان کو اپنا پیشوا اور رہبر مانتے ہیں، ان کے اوپر شیطان کی چلتی ہے۔ یہاں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، دوسری آیت جو پہلے میں نے پڑھی ہے ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، وہ بندے اللہ کے ہیں کہ جن کے اوپر شیطان کا بس نہیں چلتا، اس کی سلطنت نہیں ہے۔ امام فرماتے ہیں وہم الشیعہ، وہ ہمارے چاہنے والے ہیں، ہمارے ماننے والے، ہمارے چاہنے والے اللہ کے بندے ہیں۔ اس سے پتہ چلا حصر کا کہ اللہ کے بندے کون ہیں؟ جو شیعیان اہل بیت ہیں، جو اہل بیت کی ولایت و محبت و مودت کو قبول کرتے ہیں۔ صادق امام کا، سچے امام کا فرمان ہے وہم الشیعہ، اور وہ کوئی اور نہیں، ہمارے چاہنے والے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا شیطان کا بس شیعوں کے اوپر نہیں چلتا، ان کے اوپر نہیں چلتا جو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں۔ بہکاتا ہے، ہم بھی اس کے بہکانے کے شکار ہوتے ہیں، لا شک ولا ریب۔ آپس میں لڑ بیٹھتے ہیں، علیکم السلام، الٹا سیدھا آپس میں ایک دوسرے کو بول دیتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں۔ کہیں تو نفس امارہ غالب رہتا ہے، کہیں پہ پارٹی بازی جو ہے غالب رہتی ہے، کہیں پہ ملک کا ہے، علاقے کا ہے، کہیں سید ہے، غیر سید ہے، وغیرہ وغیرہ، جو بھی الجھنے کے اسباب ہو سکتے ہیں وہ سب اسباب کارگر ہوتے ہیں، شیطان کا اس میں دخالت نہیں ہوتی۔ شیطان کی زبردستی ہم شیطان کو بدنام کرتے ہیں، علیکم السلام۔ کچھ نفس امارہ کیا ہے، لامارۃ، لام تاکید ہے، امارہ صیغہ مبالغہ ہے، تائے مبالغہ علامہ کی طرح سے، جیسے نا علام ہے وہ علامہ، تائے مبالغہ ہے، ایک تو صیغہ مبالغہ ہے، دوسرے تائے مبالغہ، اس کے اوپر لام تاکید بھی لگی ہوئی ہے۔ اتنا زیادہ امر کرنے والا برائیوں کا وہ شیطان نہیں ہے، وہ بھی کرتا ہے، مگر انما سلطانہ علی الذین یتولونہ، جو شیطان پرست ہیں، یعنی جو خبیثوں کے ماننے والے ہیں، ان کے اوپر اس کی سلطنت چلتی ہے۔ وہ تو باہر سے پن کرتا رہتا ہے اور ہم بہک جاتے ہیں۔ تو نفس امارہ سب سے زیادہ
ہمارا اپنا نفس امارہ، لا امارتن صیغہ مبالغہ، لام تاکید مبالغہ کے لیے تا کا اضافہ، یہ سب اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ شیطان کھلا ہوا دشمن ہے، وہ تو انسان کھلے ہوئے دشمن سے اتنا زیادہ پریشان نہیں ہوتا جتنا چھپے ہوئے دشمن سے اور ساتھ رہنے والے دشمنوں سے مار کھاتا ہے۔ تو نفس امارہ کی وجہ سے ہم گنہگار ہوتے ہیں، زیادہ تر اپنے امور داخلی کی بنیاد پر ہم الجھ کر کے ایک دوسرے کے اوپر طعن و تشنیع کرتے ہیں، گنہگار ہوتے ہیں، یا اور اسباب و علل ہو سکتے ہیں۔ شیطان کو ہم بدنام کرتے ہیں، اس کا مطلب نہیں کہ شیطان کا ہمارے اوپر اثر نہیں ہوتا، وہ بہکاتا ہے، یوسوسہ کرتا ہے، خناس سے چھپ چھپا کر کے، مگر وہ ہمارے اوپر قابو حاصل نہیں کر لیتا۔ قرآن مجید کی آیت ہے، کوئی روایت نہیں کہ ضعیف کہہ کے گزر جائیں، انما سلطانہ علی الذین یتولونہ۔ اور دوسری طرف سے امام جعفر صادق علیہ السلام کی اس آیت کے ذیل میں بیان، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان وہم الشیعہ، اور وہ شیعیان اہل بیت ہیں۔ امام کا ایک فقرہ اور ہے، لم یجعل لک علیہم سلطان ولا علی شیعتہم، یہ روایت بھی ہے۔ اللہ لم یجعل ہے، دیکھنا پڑے گا وہ سرچ کر کے دیں۔ اللہ نے شیطان کے لیے نہ اہل بیت طاہرین کے اوپر اسے اتھارٹی پاور دیا ہے، اعلان کر دیا ہے، الا عبادک منہم المخلصین، شیطان نے اعلان کیا ہے میں بہکاؤں گا، آگے سے پیچھے سے دائنی طرف سے بائیں طرف ہر جگہ سے میں بہکاؤں گا، الا عبادک منہم المخلصین، مخلصین نہیں ہے، مخلصین ہے، جو تیرے خالص کردہ ہیں۔ میں اپنی طرف سے ترجمہ کر رہا ہوں، مخلصین کا مطلب کیا ہے؟ جن کی پاکیزگی معلوم ہے، جن کی طہارت معلوم ہے، جن کا خلوص معلوم ہے، جن کی پاک نیت کا سب کو علم ہے، حتیٰ شیطان کو بھی پتہ ہے کہ کون مخلص ہیں۔ مخلصین بہت ہیں لیکن مخلص بندوں کو میں نہیں بھڑکا سکتا، میں نہیں بہکا سکتا۔ یہ میں نے چھیڑا اس لیے ہے کہ کسی آدمی کی عدالت کا اندازہ کیسے ہوگا اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے۔ کہا بھی گیا ہے کہ اگر کسی کے پیچھے نماز پڑھنے سے آپ کو کراہت ہو رہا ہے، اس کے ساتھ سفر کر جائیے، اس کے ساتھ اٹھیے بیٹھیے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کتنا عادل ہے، کتنا پانی میں ہے۔ صحیح ہے، ایک اندازہ کرنے کا عدالت کا کیا ہے کہ اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سکنڈ میں ساتھ میں اندازہ ہو جائے گا کتنا یہ پاک و پاکیزہ ہے۔ یہ مثال معمولی سی مثال ہے۔ اللہ عز و جل کی عدالت کے اوپر یقین اور ایمان کرنے کے، شیطان کو بھی اللہ کی عدالت کے اوپر کیا نام ہے یقین ہے، مگر اعتراض کیا۔ ہرقوس، زہیر ابن ہرقوس کو رسول خدا کی عدالت پہ شک تھا، اعتراض کیا۔ امام علی علیہ السلام کے اوپر بھی اعتراض کیا گیا، وغیرہ وغیرہ۔ اعتراض تو کیا ہے مگر عدم عدالتی، بے عدالتی ثابت نہیں کر سکے۔ شیطان نے بھی کہا تو نے اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے، مجھے آگ سے پیدا کیا، آگ افضل ہے، مٹی مفضول ہے۔ ایک فاضل آدمی مفضول کا سجدہ کرے یہ درست نہیں ہے، مگر یہ ابن ابی الحدیث کی سمجھ میں نہیں آیا، اور بعض سنیوں کی، بعض کے بہت سے سنیوں کی سمجھ میں آیا۔ مگر عدالت کے اوپر اعتراض کرنا اور ہے، دل سے ماننا عادل اور ہے۔ اللہ کی عدالت کے اوپر سابقہ زمانوں میں حتیٰ شیطان کو بھی یقین تھا، تبھی تو اس نے کہا کہ میں نے تیری ایسی عبادت کی ہے کہ جیسی عبادت کوئی نہیں کر سکا، اور ایسی عبادت کروں گا، اس ایک سجدے سے مجھے معاف کر دے، ایسی عبادت کروں گا کہ کوئی نہیں کر سکے گا، کسی نے اب تک کی نہیں ہے، آئندہ ہو جائے۔ اس روایت کے اوپر میں نے ایک مرتبہ گفتگو کر چکا ہوں۔ یعنی کیا؟ یعنی وہ جانتا کہ یہ جو میں نے خلوص کے ساتھ عبادتیں، سجدے اور نماز وغیرہ پڑھی ہے، یہ عکارت نہیں جائے گی، خدا عادل ہے، اس عبادت کی مجھے جو جزا دے گا، جزا دیا بھی، یوم وقت معلوم تک اس کو موقع مل گیا۔ یا یہ کہ آدم کے ایک بیٹا پیدا رہا، شیطان کے 2 بیٹے پیدا ہو رہے ہیں، یہ نہیں کہ تیری نسل منقطع ہو جائے گی، میں تجھے اولاد بھی دوں گا، تیرے چیلے چپیڑے بھی ہوں گے۔ خوب، اللہ عادل ہے، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ اللہ عادل ہے، ہم اس کے سابقہ، ہم یعنی انسانوں کے سابقہ ادوار میں جائیں۔ ہماری خلقت سے پہلے بھی فرشتوں کے ساتھ اس نے عدالت سے کام لیا یا نہیں، ابلیس کے ساتھ اس نے عدالت سے کام لیا ہے یا نہیں۔ دور نہ جاؤں، پہلے اس عبارت کی وضاحت کر دوں۔ لم یجعل لک علیہم ولا سلطانا ولا علی شیعتہم، اللہ نے شیطان کو سلطنت، ایسی سلطنت کہ وہ چت کر دے نہ شیعوں، نہ اماموں کے اوپر،
نہ شیعوں کے اوپر، ایسی سلطنت اس کے لیے قرار ہی نہیں دی گئی ہے۔ لہذا ہم مطمئن ہیں یہ جو ہم آپس میں لڑتے جھگڑتے ہیں اہل بیت کی ولایت و محبت و مودت رکھتے ہوئے، یہ شیطان کی طرف سے کم، ہمارے نفس امارہ ہمارے ذاتیات کی طرف سے زیادہ ہے۔ یہ لفاظی نہیں، حقیقت میں لم یجعل، اللہ کی طرف سے قرار ہی نہیں دیا گیا ہے، شیطان کو موقع دیا ہی نہیں گیا ہے، نہ ائمہ طاہرین کے اوپر نہ ان کے شیعوں کے اوپر۔ اور امام صادق علیہ السلام کا یہ کہنا، یہ عبادی جن سے خطاب خداوند متعال کہہ رہا ہے کہ ان کے اوپر، میرے بندوں کے اوپر تیرا بس نہیں چلے گا، تیری سلطنت نہیں ہے، وہ کون ہے؟ وہ ہم الشیعہ، اور وہ شیعہ یعنی اہل بیت ہیں۔ ادھر سے الگ سے آیت میں یہ کہا گیا ہے، جی سوال بھی سن۔ صحیح روایتیں ایسی ہیں جس میں مطلب یہ کہا گیا ہے کہ شیطان کا اکثر جو ہے وہ زیادہ ٹارگیٹ شیعہ علی رہتے ہیں۔ یہ میں نے ہی بیان کیا، اور پہلے صفحے پہ جو میری ڈائری کئی ایک ڈائری ہے، اس میں سے لال سی ایک ڈائری ماجد صاحب نے ہدیہ کیا تھا، تو پہلی حدیث میں نے اس میں یہ لکھی ہے، چھٹے امام کی ہی حدیث ہے کہ وہ اس کے پاس مختلف قسم کے پھندے، مختلف قسم کی رسیاں ہیں۔ وہاں پہ امام صادق علیہ السلام، عبارت میں انشاءاللہ اگلے ہفتے پڑھ دوں گا، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کوئی اچھا شکاری، سمجھانے کے لیے، کوئی اچھا سنجیدہ پڑھا لکھا اور جس کو حلال گوشت کھانا ہے، وہ شکاری اپنا شکار لگائے اور اس میں گدھے پھنس جائیں، اس میں کتا پھنس جائے، سور پھنس جائے، اس کو غصہ آئے گا کہ میرا جال برباد ہوا، میرا وقت برباد ہوا، ٹائم برباد ہوا، یا یہ کہ وہ خوش ہوگا۔ شیطان سمجھدار ہے، پڑھا لکھا ہے، عالم العلماء ہے، امام الائمۃ الفاسدین ہے، امام ہے، وہ کبھی ایسی جگہ جال نہیں لگائے گا جہاں پہ اس کے جال میں کتا، سور، بندر اور بیہودہ جو ہے جانور پھنس جائیں۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، امام جعفر صادق علیہ السلام نے جو الفاظ استعمال کیے اس کو سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے سارے کرتوت، ساری سازشیں، سارے پھندے تمہارے لیے، کس کے لیے؟ اہل بیت طاہرین کے چاہنے والوں کے لیے۔ تو یہ تو ہے، خود قرآن نے بھی اعلان کیا ہے عدو مبین کا، دشمن تو کہا ہے نا، دشمن تو ہے ہمارا، وہ ہر اعتبار سے چاہتا ہے۔ مسلط ہونا اور ہے، بہکانا باہر سے اور ہے۔ دوست جیسے بہکاتے ہیں، مسلط تھوڑی پکڑ کے منہ میں شراب ڈال دیں، جوا کھیلنے کے لیے پیسہ دیں، ایسا تو نہیں ہوتا، بہکاتے ہیں۔ ایسے ہی شیطان باہر سے بہکاتا ہے، اور وہ بندر، سور، کتے، وہابی، سلفی، ان سب کو بہکانے کے لیے نہیں جاتا ہے شراب کھانے میں، جوا کھانے میں اور تھیٹر وغیرہ میں۔ اصل میں وہ سمجھدار شکاری ہے، وہ شکار کرتا ہے ہرنوں کا۔ شیطان سنجیدہ شکاری ہے، ہرنوں کا شکار کرتا ہے۔ وہ ہرن کون ہے؟ ہم آپ۔ لفاظی میں انشاءاللہ یاد رہا تو اگلے ہفتے میں اس عبارت کو لا کر کے، تو شیطان بہکانے کا کام جو کرتا ہے، اولاد آدم کو جو بہکانا، مسلط نہیں کیا ہے خداوند متعال نے ہمارے اوپر، جیسے جن تاری کیا بولتے ہیں یہ جن چڑھ گیا ہے اور وہ ہو گیا وہ ہو گیا، اسے نہیں کہتے، پھر اس کے بعد حاضری آتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ خوب، تو شیطان کا سارا ہم و غم شیعان اہل بیت کو بہکانا ہے، ولایت معصومین سے نکالنا ہے۔ دعا کریے کہ عدو مبین کبھی ہمارے اوپر مسلط نہ ہو پائے۔ اللہ نے مسلط کیا نہیں، ہم اپنے کردار کی وجہ سے اس کو اپنے اوپر مسلط نہ کریں۔ کب مسلط ہوں گے؟ جب شیعیت کے دائرے سے خارج ہو جائیں گے۔ وہ الشیعہ جن بندگان خدا پر شیطان کا کوئی تسلط نہیں ہے، وہ الشیعہ، وہ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، اس کی ولایت، اس کی سلطنت بس ان کے اوپر چلتی ہے کہ جو اس کی ولایت کو قبول کرنے والے ہیں۔ اس آیت میں یہ کہا گیا ہے، اس آیت میں یہ کہا گیا ہے۔ الگ سے چھٹے امام کی ہی یہ حدیث ہے کہ اس کا سارا ہم و غم، وہ جو اپنا شکار ہے، وہ شیعان اہل بیت کو بناتا ہے اور پھنس جاتے ہیں بعض۔ خوب، آدم کا سجدہ اس نے نہیں کیا، دلیل تو بڑی پیاری پیش کی تھی، اس کی طرف سے میں کہہ رہا ہوں، بڑی پیاری پیش کی تھی۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے خدا تو ہی خالق ہے میرا بھی، میں اپنا پروردگار مانتا ہوں، اپنا خالق مانتا ہوں۔ خلقتنی، تو ہی میرا خالق ہے، کسی اور نے مجھے پیدا نہیں کیا۔ خلقتہ، تو نے ہی اس کو بھی پیدا کیا ہے، مگر مٹیریل میری خلقت کا ان کی خلقت کا الگ ہے۔ افضل و مفضول کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ عدالت سے تو نے کام نہیں لیا، خالق ہے، رب ہے، سب کچھ، لیکن تو نے عدالت سے کام نہیں لیا۔ جو فضیلت والا تھا اس کا سجدہ کرانا چاہیے تھا، جو مفضول ہے اس کا سجدہ نہیں کرانا چاہیے تھا۔ خوب، کیا ہوا؟
انجام عبارت پہ توجہ کریے. صلی پڑھیں محمد والے حضرت آدم علیہ السلام کا سجدہ کیوں کرایا؟ اس کا جواب امام رضا علیہ السلام نے دیا ہے. کیا؟ لِکَوْنِنَا فی صلبہ، کیونکہ ہم اہل بیت کے انوار حضرت آدم کی صلب میں تھے، ورنہ حضرت آدم اس لائق بھی نہیں تھے. ان کی بے عزتی نہیں کر رہا ہوں، نبی مانتا ہوں، پہلا انسان، پہلا رہنما، پہلا قائد، معصوم نبی مانتا ہوں، لیکن یہ اس لائق نہیں تھے کہ حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل، حضرت عزرائیل، اتنے بڑے بڑے مقرب بارگاہ فرشتے، سادات الملائکہ بھی حضرت آدم جیسے انسان کا سجدہ کریں. امام رضا علیہ السلام نے اس گتھی کو سلجھایا ہے. آپ نے فرمایا ہے کہ حضرت آدم کو مسجود ملائکہ بعنوان قبلہ قرار دیا گیا ہے. اور چھٹے امام کی حدیث ابھی میں مجلس میں پڑھ کر کے آ رہا ہوں. کیا فرماتے ہیں؟ کانت سجدتہم لآدم تفضلا لہ وعبادتا للہ. حضرت آدم کا جو فرشتوں نے سجدہ کیا ہے آدم کی برتری ظاہر کرنے کے لیے، اپنے اوپر بھی، ابلیس کے اوپر تو برتری حکم دے کر کے ہی واضح کر دیا ہے. کانت سجدتہم لآدم علیہ السلام تفضلا لہ، تفضیلا لہ، ہاں تفضیلا لہ. حضرت آدم فضیلت رکھتے ہیں، برتری رکھتے ہیں کس کے اوپر؟ سارے فرشتوں کے اوپر اور سارے جنات جو بھی شیطان وغیرہ سب پہ. وعبادتا للہ، اللہ کی عبادت نہیں. مسجود ملائکہ حضرت آدم علیہ السلام جو بنے ہیں اس کی وجہ کیا؟ امام رضا علیہ السلام نے واضح کی. مسجود ملائکہ بھی نہ بنتے، دوسرے لفظوں میں قبلہ بھی حضرت آدم کو نہ بنایا جاتا. ان کے اندر کوئی ہنر نہیں تھا، بے عزتی نہ ہو رسول کی، نبی کی، حضرت آدم علیہ السلام کی. صرف سمجھانے کے لیے یہ بات میں کہہ رہا ہوں. حضرت آدم آج پیدا ہو رہے ہیں، ان کے اندر ابھی کتنی بھی اللہ نے صلاحیت رکھی ہو، ابھی تو اللہ کا سجدہ نہیں کیا ہے نا، ابھی تو عبادت نہیں کی ہے، ابھی تو امر بالمعروف نہی عن المنکر نہیں کیا، ابھی تو اولاد بھی نہیں ہے، ابھی تو ہادی اور رہنما عنوان لے کر کے آئے لیکن ان سے ہدایت پانے والا تو کوئی نہیں ہے نا. تو پھر اللہ نے سجدہ اتنے بڑے بڑے فرشتوں کا، مقرب بارگاہ ہزار فرشتے، سر فہرست سادات الملائکہ، ان سے بھی سجدہ کرا رہا ہے حضرت آدم علیہ السلام. کیوں؟ تفضیلا لہ، ان کی برتری فرشتوں کے اوپر اور ابلیس کے اوپر جتانے کے لیے، وعبادتا للہ، اور اللہ کی عبادت کرنے کے لیے. تو حضرت آدم کو برتری کہاں سے حاصل ہوئی؟ فضیلت کہاں سے حاصل ہوئی؟ قرآن مجید نے کہا انبئہم باسمائہم فلما انباہم باسمائہم قال الم اقل لکم انی اعلم، کیسے آیت؟ ما لا تعلمون. فرشتوں نے بھی ہتھیار ڈال دیے، ما کیا ہے؟ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں تو بس اتنا معلوم ہے جتنا تو نے سکھایا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کلاس میں حضرت آدم کو پڑھایا گیا، بس زیادہ فرشتوں کو نہیں پڑھایا گیا. مجلس میں نے ذکر کیا. اور استاد کلاس میں کچھ پڑھائے، خصوصی کوئی چیز کسی اور کو پڑھائے اور سب سے ایک جیسا امتحان لے، یہ عدالت کے خلاف ہے. فرشتے کہہ رہے ہیں تو نے ہمیں سکھایا نہیں ہے، جتنا سکھایا ہم اتنا جانتے ہیں. آدم نے فٹافٹ جو ہے سارے نام بیان کر دیے. اس گتھی کو کس نے سلجھایا؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے. ابھی میں نے بیان کیا تھا وہ اس طرح سے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب خلق ہوئے، انہوں نے انوار دیکھنے کے بعد ان کی عظمت کا اعتراف کرنے کے ساتھ پوچھ لیا یا رب من ہؤلاء، پالنے والے یہ کون ہے؟ پوچھا شاگرد نے تو استاد کو بتانا چاہیے. حضرت آدم کو ان کے نام بدلا دیے گئے. فرشتے جب خلق ہوئے ان کے انوار کو دیکھا، روایت ہے عظموا امرهم وشأنهم، معصومین علیہ السلام کے انوار کو دیکھ کر کے ان کی عظمت کا اقرار کر لیا. ان کی شان بلند ہے یہ تو جان لیے، مگر غلطی کرنے جا رہے تھے، سجدہ کرنے جا رہے تھے. طاہرین علیہ السلام کے انوار نے سجدہ کر لیا، تسبیح و تحلیل کے لیے، سمجھ گئے کہ یہ ہمارے خالق نہیں. مگر فرشتوں نے پوچھا نہیں. فرشتوں نے یہ تو جان لیا کہ یہ انوار بڑے مقدس ہیں، بڑی عظمتوں والے ہیں، اور یہ مسجود نہیں ہیں، مخلوق ہیں، خالق نہیں ہیں، یہ سب ہو گیا. لیکن فرشتوں نے پوچھا نہیں. چھٹے امام فرماتے ہیں جب ان کو سجدہ کرنے کا حکم ہوا، اس سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو جب تعلیم دی جا رہی تھی تو امام فرماتے یا آدم فہم عندک امانہ، یہ جو میں نے نام تم کو بتلائے ہیں تمہارے پوچھنے پہ بتلائے ہیں.
کیسے تھا یہ میں نہیں جانتا، اس کی وضاحت کی ضرورت ہے۔ توجہ کریں عبارت پہ، فہم عندکا امانہ، یہ جو میں نے نام تم کو بتلائے ہیں، تم نے پوچھا تو بتا دیا۔ شاگرد نے اگر استاد سے کوئی چیز پوچھا ہے کلاس میں تو اس کو چاہیے کہ بتا دیا۔ سر من سری، یہ اسماء ائمہ طاہرین راز ہے۔ توجہ کریں، لا یطلع علیہ غیرک الا باذنی، یہ جو میں نام تمہیں بتا رہا ہوں کیونکہ مجھے امتحان لینا ہے، تم نے پوچھا تم نے بتایا، لا یطلع علیہ غیرک الا باذنی، کسی کو بھی بتانا تو مجھ سے پوچھ کر کہ میں فلاں کو بتا رہا ہوں، ورنہ نہیں۔ اور اس کے بعد عبارت یہ ہے، یا آدم اعطنی علی ذلک عہدا، اے آدم عہد کرو، پیمان باندھو کہ کسی کو نہیں بتلاؤ گے۔ عہد و پیمان باندھا، ظاہراً یہ عالم ذر سے اس کا تعلق ہے، میں جو سمجھتا ہوں عالم ذر سے اس کا تعلق ہے۔ پوچھا، جانا، بتایا گیا، ان سے کہا یہ راز ہے۔ اور پھر اس کے بعد حضرت آدم سے جب عہد و پیمان لے لیا گیا اور فرشتوں کو سے کہا گیا چلو نام بتلاؤ، تو فرشتے نام نہیں بتلا سکے، حضرت آدم نے بتا دیا، جب پوچھا گیا تب بتایا۔ امام فرماتے ہیں لم یکن علمہم باسمائہم، ہم کی ضمیر پلٹ رہی فرشتوں کی طرف، فرشتوں کو نہیں سکھائے کیونکہ انہوں نے پوچھا نہیں۔ حضرت آدم ہم جیسے بشر تھے، یہ نہ کہیے گا ایسے ممبر تھے، انسان تھے، ان کی طبیعت میں تجسس تھا، یہ کون ہے اتنے چمکتے ہوئے، انہوں نے پوچھ لیا ہے یا رب من ہؤلاء، یہ کون ہے؟ فرشتے معصوم مخلوق، نوری مخلوق، بودر تو نہیں کہہ سکتا، انہوں نے سوال نہیں کیا، عظمت کا اقرار کر لیا، بہت توجہ سنیں، عظمت کا اقرار کر لیا مگر نام نہیں پوچھا۔ خدا نے نہیں بتایا، کیوں زبردستی بتائے، انہوں نے پوچھا ہوتا تو بتایا۔ حضرت آدم نے پوچھا، روایت کا فقہ لم یکن علمہم باسمائہم، فرشتوں کو نہیں سکھایا۔ اور جب سجدہ کرنے کا جب خلافت دینے کی بات آئی اور جب کہا کہ بتاؤ چلو ان کے نام بتلاؤ، تو فرشتے نہیں بتا سکے، آدم علیہ السلام نے فٹافٹ بتا دیا۔ اس وقت علمت الملائکۃ انہ مستودع وانہ مفضل علیہم، تب فرشتوں کو یہ پتہ چلا کہ حضرت آدم علیہ السلام ان کے پاس علم تھا، ان کو ودیت کیا گیا تھا معصومین علیہ السلام کا نام، اور یہ ہم سے برتری رکھتے ہیں۔ کس بنیاد پہ برتری رکھتے ہیں؟ بالعلم، وانہ مفضل بالعلم، ان کو برتری جو حاصل ہوئی ہے علم کی بنیاد پر حاصل ہوئی ہے۔ تو اتنا عہد لینا یہ سب اس لیے تھا کہ حضرت آدم کی طبیعت سے اللہ کو بھی علم تھا، یہ کہیں حوا کو بتا دیں کہ کسی اور کو بتا دیں، پھر جب خلافت کا اعلان کروں تو جو ہے فرشتے بھی جو ہے جواب دے دیں، اس لیے کہا گیا ہے۔ عبارت یہ ہے، یا آدم اعطنی علی ذلک عہدا، اے آدم عہد کرو کہ نہیں کسی سے بتاؤ گے جب تک میں اذن نہ دوں۔ میں نے بتایا اس روایت کو اچھی طرح سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خلقت کے وقت جو خلیفہ بنایا جا رہا ہے اس وقت سجدہ کرایا جا رہا ہے، اور یہ اس سے پہلے کی گفتگو کیسے، روایت کے اوپر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال کہ جناب آدم علیہ السلام نے سوال کر لیا، ان کو سوال کے جواب میں مل گیا، انہیں پتہ چل گیا، اور یہ بھی جانوروں کے نام، پھول پتیوں کے نام، درختوں کے نام، چیزوں کے نام نہیں تھے۔ علمہ آدم الاسماء کلھا سے مراد سارے معصومین علیہ السلام کے نام تھے، ائمہ طاہرین علیہ السلام کے نام سکھائے گئے تھے، چونکہ انہوں نے پوچھا تھا اس لیے ان کو بتلایا گیا۔ خیر، گفتگو یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ خداوند متعال عادل ہے، عدل و انصاف والا ہے، اگر کوئی اعتراض کرے تو ہم کسی کی عدالت ثابت کرنے کے لیے ایک طریقہ یہ کہ اس کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں، اس کے ساتھ سفر کریں، اس کے ساتھ سکن میں رہیں، پتہ چل جائے گا۔ لیکن اللہ کی عدالت آج کے زمانے میں، ہمارے اس دور میں اگر ہم کو سمجھنا ہے تو کیسے سمجھیں گے؟ سابق کو دیکھیں گے کہ خداوند متعال آیا اس نے عدل و انصاف سے کام لیا ہے یا نہیں لیا ہے۔ خوب پوری زندگی حضرت آدم سے شروع کریے، حتیٰ اس سے پہلے آدم کی خلقت سے پہلے بھی شروع کریے، حضرت آدم کو مفضل قرار دیا گیا، فرشتوں کے اوپر بھی، ابلیس کے اوپر بھی۔ کیوں؟ علم کی بنیاد پر۔ علم کہاں سے انہوں نے سیکھا؟ اللہ سے سیکھا۔ کیوں اللہ نے ان کو سکھایا اور ان فرشتوں کو نہیں سکھایا؟ امتحان ایک پیپر بنا رہا ہے، کسی کو کچھ سکھائے کسی کو کچھ سکھائے، یہ تو درست نہیں ہے۔ جواب اس کا یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے ویسے ہی انوار معصومین کو دیکھا تھا جیسے فرشتوں نے دیکھا تھا۔ آدم نے سوال کیا، ان کو جواب دیا گیا، اور پھر ان سے عہد لیا گیا کہ نہیں کسی کو بتائیں گے، اور فرشتوں نے پوچھا نہیں، لہذا ان کو نام نہیں بتلایا گیا، عظمت ظاہر کر دی گئی، سجدہ کرنے سے بچا لیا گیا، شرک مشرک بننے سے
فرشتوں کو روک لیا گیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سورہ ابھی میں نے ذکر کیا اس سورہ صافات کی آیت نمبر 164 اور 65 میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ. نہیں، پہلے اس طرح سے وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ. ہم ہی سب بستہ عبادت کرنے والے اور ہم ہی سب بستہ تسبیح و تحلیل کرنے والے ہیں. اس آیت کے ذیل میں یہ روایت موجود ہے جس میں امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں وہ تسبیح کرنے والے ہم اہل بیت طاہرین ہیں. ہمارے انوار نے تسبیح کیا تھا تب فرشتوں نے تسبیح سیکھی تھی. تو تسبیح کس سے سیکھی؟ ائمہ طاہرین سے. ائمہ طاہرین کے انوار کس سے سیکھے؟ حضرت آدم سے. حضرت آدم فرشتوں کو استاد ہیں. حضرت آدم فرشتوں کو استاد ہیں. انہوں نے سکھایا. انہوں نے علمہم یا آدم انبئہم باسمائہم. کس کو سکھانا ہے؟ ان کو سکھائیے. انبئہم، ان کو سکھائیے. یہ ہم کی ضمیر کہاں پلٹ رہی ہے؟ فرشتوں کی طرف. باسمائہم، ان کے نام. کس کے نام؟ معصومین علیہ السلام کے نام. انبے کا مخاطب کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام. مخاطب کون ہے؟ اللہ عز و جل. اللہ نے مخاطب قرار دیا، حضرت آدم کو مخاطب قرار دیا. سیکھنے سکھانے کی بات ہے. سکھایا حضرت آدم نے، بتایا حضرت آدم نے. کن کو بتلایا؟ فرشتوں کو بتایا. کیا بتلایا؟ ائمہ طاہرین کے نام. صلی اللہ علیہ محمد وعلیہ تو یہ اعتراض اگر کوئی کرے، تفسیروں میں ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت آدم کو پہلے سے سکھا دیا. علم آدم الاسماء کلھا ثم عرضهم علی الملائکۃ. عرضهم علی الملائکۃ، ان کو پیش کیا. یعنی کیا؟ انوار کو دکھلایا. نہ یہ کہ نام پیش کر دیا، نہیں، انوار ان کے سامنے ظاہر ہوئے اور پھر پوچھا گیا کہ ان کے نام کیا ہیں. سارے فرشتے جواب نہیں دے سکے، حضرت آدم نے جواب دے دیا. تو ایسا نہیں ہے کہ استاد نے اپنے شاگردوں کے ساتھ دو رخی اختیار کی ہے، کچھ کو سکھایا کچھ کو نہیں سکھایا. نہیں، ایسا نہیں. سکھایا سب کو برابر سے، مگر مقام سوال میں اس شاگرد نے استاد سے جس نے زیادہ پوچھا اس نے زیادہ معلومات فراہم کی. فرشتوں کو بھی چاہیے تھا کہ جب ان کی عظمت اور ان کے انوار کو دیکھا تھا پوچھ لیتے یہ کون ہیں، ان کے نام کیا ہیں. نہیں پوچھا. حضرت آدم کی اپنی طبیعت انہوں نے پوچھا، تجسسانہ کیفیت جو ہماری ہوتی ہے اسے پوچھ لیا کہ یہ اتنے بڑے عظیم کون ہیں. حتیٰ جنت میں بھی جب جنت میں داخل کیے گئے ہیں، اب یہ ایک بات آ گئی تو فارسی فقرہ وہ میں مجلس میں کوٹ کر چکا ہوں، آپ کے سامنے ذکر کرنے جا رہا ہوں. کہہ رہے ہیں کہ ایک ایک چیز پر جنت کی نفائس، پھلوں، چیزوں کے، ہر چیز کے اوپر جہاں اللہ کا نام لکھا ہے وہاں محمد و آل محمد کا نام لکھا ہے. ہر چیز کے اوپر جہاں جو بھی نفائس، وہ جنت جو جنت الارض تھی، جنت الخلد نہیں تھی، چھٹے امام نے بیان فرمایا. یعنی وہ اسی دنیا میں یا آسمان میں کہیں وہ جنت ہے جہاں پہ حضرت آدم کو رکھا گیا تھا. جب اس جنت میں داخل کیا گیا تو انہوں نے دیکھا ہر چپے چپے پر معصومین علیہ السلام کے نام اللہ کے نام کے ساتھ ہیں. اسی لیے جب توبہ کرنے کی باری آئے 200 سال کے بعد تو حضرت آدم کو جبرائیل نے آ کے کہا تھا کہ اللہ سے توبہ استغفار کریے. وہ کر رہے تھے لیکن ایک بیک خود حضرت آدم کو یاد آیا، ایک منظر یاد آیا کہ جنت میں جب تھا تو اللہ کے نام کے ساتھ کچھ نام تھے، ان ناموں کا واسطہ دیا. الہی بحق محمد وانت المحمود، پوری عبارت ہے. تو اللہ نے توبہ قبول کرنے سے پہلے ایک سوال کیا جبرائیل کے ذریعے سے، یا خود براہ راست حضرت آدم سے یہ سوال کیا گیا کہ آپ کو یہ نام کہاں سے پتہ چلے جن کا واسطہ دے رہے ہیں. تب حضرت آدم نے کہا کہ پالنے والے جنت میں جہاں تھا ہر چپے چپے پر ان کے تیرے نام کے ساتھ ان کا نام تھا، اس لیے میں نے اندازہ کر لیا کہ یہ بہت عظیم شخصیتیں ہیں، لہٰذا ان کا واسطہ دیا. وہاں پہ ایک روایت میں ایک فقرہ اور بھی ہے جو مجلس میں نے ذکر کیا. اے آدم، اگر ان کا واسطہ، تو بہت توجہ، اگر ان کا واسطہ ترک اولا کرنے سے پہلے دے دیے ہوتے تو ترک اولا بھی تم سے نہ ہوتا. روایت کا فقرہ ہے. یعنی ان کا واسطہ دے دیتے پہلے سے، اپنے آپ پہلے جو پیش بندی کہتے ہیں اس کو، پہلے سے جو سیکورٹی فراہم کر دی جائے اسے، اگر ان کا واسطہ پہلے سے دے کر کے جنت میں رہتے نا
تو تم سے ترک اولا بھی نہ ہوتا۔ معصومین علیہ السلام وہ ہے کہ جن کی بدولت نبی بھی ترک اولا سے بھی بچ سکتے ہیں۔ بہرحال حضرت آدم علیہ السلام نے جب واسطہ دیا تو پہلے اللہ نے توبہ قبول نہیں کی، پہلے پوچھا کہ ان کا واسطہ کیوں دیا، تب حضرت آدم نے جب بتایا تب اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کیا، چونکہ واسطہ اہل بیت طاہرین علیہ السلام کا دیا گیا تھا۔ صلوات پڑھی محمد تو حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا اللہ نے، وہاں سے نکالا عدل کی بنیاد پر، کیا ترک اولا کیا تھا، وہ اس جگہ ترک اولا کے بعد وہاں رہنے کے اللہ لائق تو نہ کہیں بھدا نہ ہو جائے لفظ، مراد یہ کہ وہاں سے پھر ہٹا دیے گئے، اور اعلان بھی کر دیا کہ گیا، اس سے پہلے بھی بتایا گیا تو اس کے بعد بھی بتایا گیا کہ یہ شیطان آپ کا دشمن ہے، آپ کی ذریت کا دشمن ہے۔ ہم آپ کے لیے بھی پہلے سے اعلان کر دیا گیا، چاہے جتنا پاورفل ہو شیطان، اللہ عادل ہے، اس نے جیسے شیطان کو پاور دیا ہے ویسے ہی اللہ نے ہمیں نعمت ولایت امیر المومنین علیہ السلام، نعمت ولایت معصومین علیہ السلام عطا کی ہے، ہم اس کی قدر کریں۔ اس کے علاوہ عقل اور سوجھ بوجھ بھی دی ہے، اور نفس امارہ اگر دیا ہے اندر اور باہر شیطان، تو اسی طریقے سے باہر انبیاء، ائمہ، قرآن وغیرہ ہیں، اور اندر فرشتے اور ولایت معصومین علیہ السلام، پاکیزگی جو ہمارے اندر دی ہے، اور سوجھ بوجھ اور عقل و شعور دیا ہے، برابر لیول برابر ہے۔ کوئی کل کے خداوند متعال کے سامنے حجت نہیں کر سکتا۔ قرآن مجید کی آیت ہے نا، اور اس کو مختلف روایتوں میں بھی کوٹ کیا گیا، کیا کسی لِأَنْ لَا يَكُونَ لِلنَّاسِ، کیسے ہیں، لِأَنْ لَا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، رسولوں کو بھیجنے کے بعد، انبیاء کو بھیجنے کے بعد، ائمہ طاہرین کو بھیجنے کے بعد، ہدایت کے اسباب فراہم کرنے کے بعد، کوئی بندہ میدان محشر میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ پالنے والے اگر فلاں چیز دی ہوتی تو میں فلاں گناہ سے بچ جاتا، فلاں کام ہوا ہوتا تو فلاں برائی میں نہ پھنستا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ خاسر کی بات نہیں ہو رہی، مقصرین کی بات ہو رہی، ہم آپ کی بات ہو رہی۔ تو عدل سے کام لیا ہے، شیطان کے ساتھ بھی اللہ نے عدل سے کام لیا، جو اس نے عبادتیں کی اس کے بدلے میں خداوند متعال نے اس کو جزا جو دینی تھی وہ دے دی ہے۔ اسی طریقے سے برے لوگ جو اچھائیاں کرتے ہیں، کافر اور مشرک لوگ جو اچھائیاں کرتے ہیں، ان کا بھی اجر و ثواب ہے۔ اجر و ثواب کیا ہے، مختلف طریقے سے وہ دے سکتا ہے، طولانی عمر دے، سکرات الموت، تنگی جو ہوتا ہے، کتابوں میں بھی چھٹے امام کی ایک روایت ذکر ہوئی ہے کہ برزخی جنت اور جہنم، برزخی جنت اور جہنم صرف کافروں کے لیے نہیں ہے، ادھر کی جنت اور جہنم کے لیے بات نہیں کر رہا ہوں، اخروی جنت اور جہنم کی بات نہیں کر رہا ہوں، برزخی جنت اور جہنم صرف کافروں کے لیے نہیں ہے، مومنین کے لیے ہے، ان مومنین کے لیے جو گنہگار ہوتے ہیں، ان کے لیے برزخی نار ہے، یعنی ان کی روح کو سزا دی جائے گی تاکہ پاک و پاکیزہ ہو کر کے معصومین علیہ السلام کے اور خدا کی بارگاہ میں ہم پہنچ سکیں۔ تو برزخی نار، خود چھٹے امام کی حدیث موجود ہے، اپنا انتظام کر کے آؤ برزخ کے لیے، روایت موجود ہے نا، اور وہاں پہ خیر کہنے کا مطلب اسی طریقے سے برزخی جنت صرف مومنین کے لیے نہیں ہے، برزخی جنت صرف مومنین کے لیے نہیں ہے، کافر صالح کے لیے بھی برزخی جنت ہے، کافر بھی ہے، نیکوکار بھی ہے، محسن بھی ہے، پڑوسی کا خیال رکھتا ہے، مومنین کے ساتھ تعاون کرتا ہے، اپنے گھر مجلس پڑھتا ہے، میں نے باقاعدہ مجلس پڑھی ہندو کے گھر میں، مجلس کرتا ہے، امام انجمن کا صاحب صدر، انجمن کا صدر ہندو، شیعہ جوانوں کی انجمن کا صدر میں جانتا ہوں ہندو، تو یہ جو کارہ خیر اور یہ جو عبادتیں یہ سب کر رہے ہیں، ان کے لیے البتہ وہ اب شیعہ ہو گیا، زیارت کے لیے بھی آیا، عنایت ہوتی ہے، جو بھی اچھے کام کرتے ہیں چاہے جتنے دشمن ہوں، کافر ہوں، مشرک ہوں، خداوند متعال عادل ہے۔ اس عدل کے، خدا کی عدل کا تقاضا یہ ہے کہ جو اس نے اچھائیاں، نیکیاں اور خیال رکھا ہے مومنین کا، ان کا اجر و ثواب دے۔ جلد نمبر 2 میں عدل کی بحث میں تو میں نے کافی حد تک لکھا بھی ہے، اور بھی اس کے اوپر انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ ان کے لیے سکرات الموت کے وقت روح آسانی نکل جاتی ہے، ان کو تکلیف نہیں ہوتی کافروں کو، اور اگر اور بھی اچھائیاں کیے ہوتے ہیں تو وہ جنت جو برزخی جنت ہے، نہیں کہ اس میں داخل کریں، ان کے لیے بھی
آسانیاں ہوتی ہیں۔ من ماتا قامت قیامت ہو، مر جائے جو شخص اس کی قیامت برپا ہو جاتی ہے، مگر وہ کون سی قیامت ہے؟ اصل قیامت جو آئے گی اس سے ہٹ کر کے ہے، یعنی اس کا حساب و کتاب جو قبر میں ہوتا ہے اس کے حساب سے اس کی روح برزخی حیات جس میں مثالی میں ہوتی ہے، کافر ہے مگر متنعم ہوتا ہے، نعمتوں میں گھرا ہوتا ہے، کیوں؟ اپنے کارہائے خیر کی وجہ سے، تاکہ جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچے تو اس کا حساب کلیئر ہو چکا ہو، ساری اچھائیوں کا بدلہ اسے دیا جا چکا ہو۔ الحمدللہ رب العالمین۔ کوئی سوال ادھر سے متعلق؟ بسم اللہ۔